وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جب تک لوگ دین پر کاربند نہیں ہو جاتے، نماز، روزہ، حج جیسے ارکان کو ادا کرنا اپنا اولین مقصد نہیں بنا لیتے، تب تک معاشرہ بگاڑ سے اصلاح، شر سے خیر، تجلی سے ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ خیر القرون کی ترقی کا راز ان کی تعلیم و تربیت، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیتے تھے، اتباع میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا۔ آج کے دور میں اطاعت کا، فرما برداری کا جذبہ کم پڑ رہا ہے، مان پڑ رہا ہے۔ لوگوں میں خواہش پرستی، من مانی، دنیا کا غلبہ حاوی ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شرعی احکامات پر عمل کرنا یہ بھی مان پڑ رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ فریضہ حج کو لے لیں کہ اس کو ادا کرنے میں کتنی سستی اور کاہلی ہے، کہ لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہے، فراوانی ہے، صحت بھی ہے، اس کے باوجود وہ حج عمرہ کے لیے نہیں جاتے، بلکہ اپنے پیسے کو سیر سپاٹے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے سیاحی مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ آؤٹ آف کنٹری، یورپی ممالک کے ٹرپ لگا لیتے ہیں، پوری فیملی وہاں پر سیر و تفریح کے لیے چلی جاتی ہے، مگر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لوگ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات کہی جائے کہ حج کے فریضے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی صحت دی ہے، جسم بھی توانا ہے، مالی طور پر بھی ٹھیک ہو، مضبوط ہو، تو پھر اس فریضے کو کیوں ادا نہیں کیا جاتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کر دیا ہے؟ تو پھر لوگوں کے بہانے، کسی کا سانس گھٹنے لگتا ہے، کسی کو رش اچھا نہیں لگتا، یعنی بے بہا بہانے ہیں لوگوں کے، وہ جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فریضہ حج کی کتنے انعامات ہیں، اس کے لاتعداد فائدے جو رب العالمین نے رکھے ہیں، اگر ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس حج کے سفر پر بندے پہ پڑنے والی مٹی، گرد و غبار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس مٹی پر بھی اجر رکھا ہے جو اس جسم پر پڑتی ہے جو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے
عازم سفر ہے، سفر پر نکل پڑتا ہے، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ امن کو قائم کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، پریشانی نہ دے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، تو اس کام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ یعنی اس سفر پر ہر ایک عمل بندے کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، تقرب اللہ کا سبب بن جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب تر قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو پھر گناہوں سے بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ بندہ جب حج سے واپس ہوتا ہے، یہ فریضہ ادا کر لیتا ہے، تو وہ گویا کہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو حج کا سفر یہ ایک شوق ہے، یہ ایک طلب ہے، اجر و ثواب ہے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا سفر ہے کہ بیت اللہ کی طرف سفر کیا جائے عبادت کے لیے، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، شوق، تڑپ اور لگن ہوتی ہے اس بندے کے پاس، اس بندے کے لیے کہ جو اس کا شوق رکھتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے، پھر وہ ہر مشکل کو برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے عازم سفر ہو جاتا ہے، نکل پڑتا ہے۔ حرمین کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 3 ایسے مقامات ہیں، ان کی طرف نکلنا، سفر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا لا تشد الرحال الى 3 المساجد، 3 مساجد ایسی ہیں کہ ان کی طرف نکلنا، سفر کرنا بندے کے لیے نیکی کا باعث ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ مسجد الحرام و مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی، مسجد نبوی کی طرف، بیت اللہ کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف۔ یعنی یہ 3 مساجد، 3 مقامات امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو شخص ان کی طرف نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس سفر کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں مرضی بندہ سفر کر لے، چلا جائے، تو وہ اس کی ایک سیر و تفریح ہوگی، سیر سپاٹا ہوگا، لیکن اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ لیکن یہ 3 مقامات ایسے ہیں جن کی طرف سفر کرنا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کے اندر یہ فریضہ، حج کا فریضہ ایک مرتبہ ادا کیا، جب آپ نے اعلان کیا ہے، وہ موقع حجۃ الوداع کا موقع، کہ جب امام الانبیاء نے کہا کہ حج کے لیے نکلو، اعلان کر دیا گیا، منادی ہو گئی، تو یہاں تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر نکلے، ہزاروں کی تعداد سے لوگ، پھر آہستہ آہستہ چلتے گئی، منادی ہوتی گئی، قافلے ملتے گئے، لوگ شامل ہوتے گئے، اب مکہ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، وہ جماعت ایک جم کثیر بن چکا، لاکھوں کی تعداد سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع۔ پھر اعلان ہوا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک حق غالب ہونے والا ہے، باطل مٹ جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، باطل آیا ہی مٹنے کے لیے ہے، حق ثابت رہے گا۔ تو وہ بیت اللہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور صحابہ کی شوق اور محبت اور تڑپ اتنی کہ چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
جب اپنے مقام پہ پہنچے تو لاکھوں کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ شامل ہو اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف پھیر دے، ان کی محبت اس گھر کی طرف پھیر دے، ان کے دل اس گھر کی طرف لگا دے۔ اور آج دیکھیں ہر مسلمان کا دل، بے شک جو بندہ نہیں بھی جا سکتا وہ بھی تڑپ اور تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس گھر کی زیارت کروں، وہاں پہ جاؤں، مقدس مقامات کو دیکھوں، بیت اللہ کی زیارت کروں، دیکھوں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں، عبادات کروں، ذکر و اذکار مناجات کروں، یعنی اس کی خواہش ہے، تمنا ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان ہوا کہ بتا دو کہ حج کے لیے نکلو، لوگ اپنے پاس اپنی سواریاں لے کر دور دراز علاقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور نکلے۔ آج بھی دیکھیں حج کے لیے لوگ تڑپ رکھنے والے، ارادہ رکھنے والے جو جاتے ہیں وہ کہاں کہاں سے، پوری دنیا سے لوگ اس مقدس مقامات پر جمع ہوتے ہیں، حج کے فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل اس بیت اللہ کی، اپنے اس گھر کی طرف مائل کر دے، ان کو ان کی طرف راغب کر دے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ ہر مسلمان بیت اللہ سے محبت کرتا ہے، اور بیت اللہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں اور ہر طرح کا رزق میسر ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، جب باپ بیٹے نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اللہ سے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا، سلامتی والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے اہل، اس کے رہنے والوں کو رزق وافر مقدار میں عطا کر۔ تو وہ رزق، وہ پھل، ہر وہ چیز، اللہ کی نعمت جو ہر علاقے کے اندر موجود نہیں، وہاں پہ جانے والے لوگ دیکھتے ہیں بے موسمی پھل موجود ہوتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے، پھلوں کی کمی نہیں ہے، کسی نعمت کی کمی نہیں ہے۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ ان لوگوں کے لیے رزق پیدا کر دے، وہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا رزق پیدا کیا کہ ہر طرح کی نعمت اس مقامات پر موجود ہوتی ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس بیت اللہ کے لیے دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ ایک امت کو، پھر میرے بعد کچھ لوگ ایسے بھیج دینا، ایسا رسول بھیج دینا جو تیری آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک کرے۔ یعنی یہ بیت اللہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، تو پھر یہ امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کہ جو اس مقامات سے، بیت اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، کہ وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ان مقامات سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے محترم سامعین کرام، یہ ایام بھی وہ ایام ہیں کہ جن کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر کے لیے نکلے تھے۔ ایام حج ہیں، لوگ اب سفر کے لیے، حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے نکلیں گے، بیت اللہ کی طرف جائیں گے، زیارت کریں گے، حج کے فریضے کو ادا کریں گے۔ تو اس میں ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر استطاعت دی ہے، طاقت اور قوت دی ہے، وہ اس فریضے کو ادا کرے، اس میں سستی نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے اس فریضے کو ادا کر لے۔ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا، تو تم حج کو ادا کرو۔ یعنی کیا پتا کہ اب جسم بھی ٹھیک ہے، صحت ہے، اور اللہ کی طرف سے آسودگی ہے، مال بھی ہے، کل صحت بھی ٹھیک نہ ہو، بیماری لگ جائے، صحت خراب ہو جائے اور مالی طور پر بھی بندہ کمزور ہو جائے، یہ کس کو پتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے تو تم حج کو کرو، حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی کوئی ایک مسلمان پہ حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زندگی میں اس بندے پر جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس کے بعد نفلی ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ جتنی مرتبہ مرضی کر لے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہ جی نہ چرائے، بہانے نہ بنائے، اس عمل کو کرنے میں تاخیر نہ کرے جان بوجھ کر، کیونکہ وقت کے ساتھ اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جوانی بھی گزرتی جاتی ہے، عمر ڈلتی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی جوانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جب بندے میں پوری قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، تو اللہ کو پھر ایسی عبادت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے کہ اس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج، جو شخص حج کا ارادہ کرے، فتعجل، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی حج کا فریضہ ادا کرے، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيض، کہ کیا پتا کہ اس کو کس وقت بیماری پکڑ لے، وہ بیمار ہو جائے، وَتَزِدُ الزَّلَالَ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةِ، اور اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے اور اس کو کوئی ایسی حاجت اور مشکل آ جائے کہ وہ دوبارہ حجی نہ اس فریضے کو ادا ہی نہ کر پائے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی مصیبت، مشکل، پریشانی آنے سے پہلے اگر استطاعت ہے تو حج کے فریضے کو ادا کر لے۔ تو اس حدیث سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے، یہاں پر اگر والدین اس کو منع کرتے ہیں تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے، یہ امر ربی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صاحب استطاعت کے لیے جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اگر اس کا نفلی حج ہے تو پھر اس والدین کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اس نے ابھی حج نہیں کیا، فریضہ ادا نہیں کیا، تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے امر ربی، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو ادا کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ تو یہ حج کا فریضہ اور یہ کام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فضائل ہیں اور بہت اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے اللہ نے اس کے سفر پر بھی اس کے لیے ثواب رکھا ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہیں پہنچاتا، اس پر بھی ثواب ہے، اس پر جو مٹی پڑتی ہے، گرد و غبار پڑتی ہے، اس پر بھی اللہ نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے حاجی کی طرف نظر رحمت کی طرف سے دیکھتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے گواہ بن جاؤ کہ میں اپنے اس بندے کو معاف کر دوں جو میرے گھر کی زیارت کے لیے نکلا ہے، جو حج کے فریضے کے لیے نکلا ہے۔
اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولا یفسق رجع کیوم ولد امہ، کہ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے پھر کوئی رفث کام نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی کسی کو اذیت نہیں دیتا، یعنی نیکی کی نیت سے نکلتا ہے پھر اسی طرح واپس آ جاتا ہے، فرمایا تو وہ گویا کہ شخص ایسے ہوتا ہے کہ جس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، یعنی ابھی پیدا ہوا۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اسی طرح وہ شخص بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فریضے کی استطاعت اور طاقت دی ہو وہ جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ سورہ حجر کی 2 آیات جو غلاف کعبہ پر لکھی ہوتی ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندوں کو یہ بات بتا دو کہ انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی ہے وہ بھی دردناک عذاب ہے۔ تو امام نبی رحمہ اللہ جب یہ آیت پڑھی اور رونے لگے، شاگردوں نے پوچھا رونے کی وجہ، تو کہنے لگے کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرمایا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، اپنی مغفرت کی لوگوں کو معاف کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ میں معاف کر دوں گا، میں بخش دوں گا اپنے بندوں کو جو میرے اس فریضے کے لیے نکلتے ہیں، اور فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ نے عذاب پر اپنی ملکیت ظاہر کی ہے کہ عذاب بھی میرا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ عذاب دوں گا۔ جب مغفرت کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کروں۔ تو اس پر امام نبی رحمہ اللہ اس پر رونے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے فریضے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو پاتا ہے، پھر کل قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوگی، اتنی رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس بھی اللہ کی رحمت کو دیکھ کر یہ گمان کر بیٹھے گا کہ شاید میری بھی آج بخشش ہوگی، میں بھی معاف کر دیا جاؤں۔ یعنی یہ فریضہ کوئی عام فریضہ نہیں ہے، اس میں بندے کے جسم کی عبادت ہے، اس کی مالی عبادت ہے، اور ایک مشکل سفر ہے جس کے لیے ایک حاجی نکلتا ہے اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلتا ہے۔ تو اس فریضے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں بے شمار نہ جانے والے بہانے بنا لیتے ہیں کہ جی جب نیکی سے پیچھے رہنا ہو، نیکی کو دل نہ کرتا ہو، تو پھر بندہ 100 بہانے بناتا ہے کہ ایسا کر لوں گا یا اس وقت میں یہ عمل کر لوں گا، تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کی باری ہے، نماز پڑھ لوں گا کوئی بات نہیں ہے، بوڑھا ہوں گا تو نماز پڑھ لوں گا، یا یہ کام نپٹا لوں اس کے بعد نماز پڑھ لوں گا، نماز بھی رہ جاتی ہے۔ داڑھی رکھ لو، بوڑھا ہوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، ابھی وقت ہے، یہ نیکی کر لو، ابھی وقت ہے، ابھی عمر بہت زیادہ ہے، وقت آئے گا تو یہ عمل بھی کر لوں گا۔ یعنی طرح طرح کے بہانے تراشے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نیکی کے عمل میں وہ عمل ہونا چاہیے، ایسا کام ہونا چاہیے جو خیر القرون کا تھا، سلف صالحین کا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ یہی ایک مسلمان ایک مومن کو زیب دیتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے پھر اس فریضے کے لیے نکل پڑے، کوشش کرے پختہ ارادے کے ساتھ، پھر وہ اس عمل کے لیے نکل پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر بندہ خود ہی ذہنی طور پر مطمئن نہ ہو، بہانے بنائے، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے گمان کے مطابق اس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ جس کا اچھا گمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور جو اپنے ہی گمان میں اپنے نظریات میں کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس سے فیصلہ کر دیتے ہیں، معاملہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔